بہت دنوں سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں آئی تھی کہ میں نے آج جو اخبار اٹھایا تو دیکھا کہ باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ ندوۃ العلماء نے آن لائن تعلیم کا آغاز کیا۔ بہت بڑا عظیم الشان کام کیا، بہت جلی خبر شائع کی گئی۔ اتنے زمانے کے بعد ان کو ہوش آیا، جس بات کو میں زمانے سے سالوں سے کہہ رہا ہوں اور اس پر عمل کر رہا ہوں، اور ندوۃ العلماء کے اندر ہی اس کے سلسلے کو سالوں سے میں نے قائم کر رکھا۔ اس کو سمجھنے میں اتنی دیر لگی، اور ابھی بھی جب سمجھا تو اس سمجھنے کا اعتبار کہاں۔ میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ ندوے سے جو فتاویٰ کی کتاب شائع ہوئی ہے، ذرا اس میں دیکھ لیجئے کہ اس میں تصویر کو حرام قرار دیا گیا ہے، چاہے وہ ہاتھ سے بنائی ہوئی ہو، چاہے کیمرے سے لی گئی ہو، چاہے وہ ٹی وی کی اسکرین پر آنے والی ہو، چاہے وہ موبائل کی تصویر ہو، کسی شکل میں ہو اور کسی آلے سے تیار کی جائے تصویر حرام۔ دیوبند کا یہی فتویٰ ہے، ندوے کا یہی فتویٰ ہے، تمام مدارس کا یہی فتویٰ ہے۔ جب یہ فتویٰ ہے، جس چیز کو آپ حرام قرار دیتے ہو، اب اسی کے ذریعے سے، اسی حرام کے ذریعے قرآن پڑھاؤ گے، حدیث پڑھاؤ گے، کیسے پڑھاؤ گے، جائز کیسے ہوگا؟ وہ فتویٰ دکھاؤ، اس فتوے کو دکھاؤ جس فتوے نے دلائل سے اس کو جائز کیا ہو۔ اور اگر وہ فتویٰ پیش نہیں کر سکتے اور ابھی اس فتوے کا اندراج نہیں ہے عوام کو بتانے کے لیے، اور فتویٰ کی کتاب شائع کرتے ہوئے، دیوبند کی تابع داری کرتے ہوئے، فوٹو کی تحریم کا فتویٰ، اس کی حرمت کا فتویٰ، حرام جیسے سور حرام اور جیسے مردار حرام، ویسے جب اس کو حرام قرار دیا تو جائز کیسے ہو گیا؟ کیا حکومت کی وجہ سے جائز ہو گیا؟ کیا کورونا کی وجہ سے جائز ہو گیا؟ کیا کسی نئے اجتہاد کی وجہ سے جائز ہو گیا؟ کس نے جائز کیا؟ کیسے جائز کیا؟ کیا دلائل ہے؟ پہلے ان کو پیش کیا جائے۔ یہ تو ایک بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ جو موقف ہے وہ زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ایک طرف سخت فتویٰ ہے اس کی حرمت کا، اور دوسری طرف ایسا توسع ہے اور ایسی دلچسپیاں ہیں کہ اب لگتا ہے کہ بس ہمارے یہ مدرسے قائم ہی ہوئے تھے اسی فوٹو بازی کے لیے، اور اسی لیے کہ اب یہ آن لائن کے نام پر موبائل رکھیں اور موبائل میں پھر صبح شام فلمیں دیکھتے رہیں اور یا تصویریں دیکھتے رہیں، اور مولویوں کے لیے سینما جائز ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اچھی بات اور تقریر وغیرہ سن لیں، باقی اوقات میں پھر ان کی جو مشغولیتیں ہیں لوگ تو دیکھ نہیں پاتے، لیکن فرشتے بہرحال دیکھ رہے ہیں اور ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ان کے فوٹو ان کے پاس محفوظ ہو رہے ہیں۔ جب کل وہ کتاب سامنے آئے گی جس کے بارے میں فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کون سا وہ زاہد اور متقی مولوی تھا یہ جو چھپ کر گندے فوٹو دیکھتا تھا۔ یہ سب تو اللہ کے حوالے، لیکن میرا یہ کہنا ہے، اب طلباء ندوہ سے یہ کہنا ہے جن کو زبردست شکایتیں ہیں متعدد اساتذہ سے، اور وہ انہوں نے مولانا رابع صاحب کی خدمت میں پیش کی تھی، اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان پر غور فرمائیں گے، لیکن کوئی غور نہیں ہوا۔ پھر انتظار تھا کہ شورا کی میٹنگ میں ان کو پیش کیا جائے گا، تو آج تک وہ میٹنگ منعقد نہیں ہوئی۔ اب میں طلباء سے یہ کہوں گا کہ بڑا اچھا موقع ہے، کیونکہ اب تو جو استاد بھی آئے گا وہ سب کو دکھے گا، اور طلباء کو چاہیے کہ ان کے فوٹو بھی لیں، ان کا درس ریکارڈ کریں، اور اب یہ چیک ہو کہ جو سال بھر میں چند صفحے پڑھاتے تھے اور دوڑاتے تھے اور رٹاتے تھے، اور جن سے طلباء شاکی تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مدرسوں میں طلباء اپنے انتخاب سے استاد سے نہیں پڑھتے، اپنے شوق سے، بلکہ مسلط کیے جاتے ہیں استاد جو ان کے لیے عذاب ہوتے ہیں، اور جو ان کے سر کی گھٹائی کر کے نائی بنتے ہیں، اور جو سیکھتے ہیں طلباء پر مشقیں کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے کمروں میں جو چاہتے تھے پڑھا دیتے تھے، کوئی دیکھتا نہیں تھا۔ اب وہ آن لائن آئیں گے، اور جب وہ آن لائن آئیں گے تو ساری قوم کے سامنے ہوں گے، اس لیے اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون حاضری دیتا ہے کون نہیں، کوئی گھنٹہ کون پورا پڑھاتا ہے کون پورا نہیں پڑھاتا ہے، اور اس کے بعد کون سبق پڑھاتا ہے کون نہیں پڑھاتا، کون ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، کون ہے بڑا فلسفی جو کبھی ندوے کے بارے میں سمجھاتا ہے اور کبھی کسی اور موضوع کے بارے
بارے میں، کبھی اپنے سفروں کی کہانیاں سناتا ہے، وہ کون لوگ ہیں جو تماشے کرتے ہیں اور طلبہ کے ساتھ جو خیانت کرتے ہیں، تو ان کا پتہ درجوں میں اس طرح نہیں چل پا رہا تھا۔ جب ہنگامے ہوئے تو طلبہ کی شکایتیں سامنے آئیں اور طلبہ نے کہنا شروع کیا کہ فلاں صاحب نے 2 صفحے پڑھائے اور فلاں صاحب نے مہینے گزر گئے اور نصاب کا ربع حصہ نہیں پڑھایا۔ یہ ساری باتیں ظاہر ہے کہ ہم کو وہاں معلوم ہوتی رہتی تھی، اور میں نے کئی مرتبہ ذمہ داروں تک جب شکایتیں منتقل کی تو ادھر سے خاموشی اختیار کی گئی، بات کو ٹال دیا گیا۔ یہ جو عمل اختیار کیا جاتا رہا، یہ جو خیانت طلبہ کے ساتھ ہوتی رہی، آن لائن میں یہ خیانت نہیں چل پائے گی۔ اور میں طلبہ سے کہوں گا کہ ہر سبق کو سننے والے کچھ افراد طے کر دیں جو ہر سبق کو سنیں اور اس کی ایک مختصر سی رپورٹ تیار کریں، جس میں استادوں کی حاضری بھی ہوتی رہے گی اور ان کی تعلیم کا جو کچھ بیانیہ ہے وہ سامنے آتا رہے گا۔ اس طرح روزانہ ندوے کی ایک ڈائری شائع ہوتی رہے گی، ایک یوں سمجھیے کہ صاحب ایک رپورٹ شائع ہوتی رہے گی، جس سے یہ معلوم ہوتا جائے گا کہ کتنے استادوں نے حاضری دی اور کتنی دیر پڑھایا اور کیا پڑھایا۔ یہ اب بہت اچھا موقع ہے، اس لیے میں طلباء سے یہ کہوں گا، خاص طور پر وہ طلباء جنہوں نے شکایتیں کی تھیں اور جنہوں نے ان کی اشاعت کی تھی اور مطالبے کیے تھے، کہ وہ چوکنا رہیں اور وہ روزانہ کے اسباق کو چیک کریں۔ ناظم صاحب کے بھی سبق کا تذکرہ کیا گیا، لیکن صرف محترم صاحب سبق پڑھاتے ہوئے اخبار میں نظر آ رہے ہیں، بہت مبارک، اللہ تعالیٰ اس موقع کو جاری و ساری رکھے۔ لیکن محترم رابع صاحب سے تو درخواست یہی ہے کہ میری طرح ریٹائرڈ ہو جائے۔ مولانا سید الرحمان صاحب تو ماشاءاللہ صبح سے شام تک حاضری دیتے ہیں اور رمضان سے آج تک 5 وقتہ نمازوں میں بھی مسجد کو آباد کرتے رہے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن جو صورتحال اخبار کی خبروں کے لیے اور صرف پروپیگنڈے کے لیے دی جاتی ہیں، اب وہ کافی نہیں ہوں گی۔ اب ضرورت ہے کہ آن لائن پورا ریکارڈ تیار ہو، روزانہ کی روزانہ ایک چھوٹی سی رپورٹ شائع ہوا کرے، جس سے پتہ چلے کہ پڑھائی کیا ہو رہی ہے، کیا نہیں ہو رہی ہے، کتنے طلبہ حاضر ہو رہے ہیں، کہاں سے حاضر ہو رہے ہیں، کس طرح حاضر ہو رہے ہیں۔ اس لیے طلباء سے میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اور امانت کا خیال رکھتے ہوئے، اور جو مطالبے انہوں نے کر رکھے تھے جو ابھی تک پورے نہیں کیے گئے ہیں اور ابھی تک شورا کی میٹنگ بھی نہیں ہوئی ہے، اس لیے وہ مواد تیار کرتے رہیں، شورا کے لیے بھی تیار کریں، اور پوری ملت شورا ہے، پوری ملت کے لیے حقائق کو پیش کریں تاکہ کوئی دھوکہ نہ ہو، کوئی فریب نہ ہو، اور تعلیم کے اس نام پر اور ملازمتوں کے اس چکر میں قوم کے پیسوں کے ساتھ بدعنوانی نہ ہونے پائے۔ یہ اس وقت میں نے ضروری سمجھا کہ جب یہ خبر دیکھی کہ اس موقع پر چند باتیں ذکر کر دوں، تاکہ جو بھی پڑھانے والے ہیں وہ بھی ذرا ہوش میں رہیں اور ان کو بھی یہ معلوم ہو کہ یہ بند کمرے میں پڑھائی اب نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اب یہ پڑھائی سب کی نگاہوں سے گزرے گی، سب کے کانوں میں جائے گی اور اس کو چیک کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کی رپورٹ تیار کی جائے گی، دیکھا جائے گا کہ کیا عمل کیا جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فرش التراب